بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر خوش آمدید. شان لیلۃ القدر کے عنوان سے نشریات الحمدللہ رات 10 بجے سے جاری ہے، اور ظاہر ہے یہ شب کئی حوالوں سے بہت اہم ہوتی ہے. ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاتا ہے، اور آپ نے سنا الحمدللہ. اب یہ آگے بھی سیگمنٹس ہمارے کوئز کی اور پھر قصص الانبیاء سب جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے اس رات کو دعا کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں، علماء کرام سے ہم نے سنا کہ آج کی شب مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات کسی بھی اور رات سے بہت زیادہ ہیں، اور اس کی وجوہات بھی علماء نے ہمیں بتائی ہیں. تو ظاہر ہے سب کے جو قلوب ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اس جانب متوجہ ہیں کہ ہم سب دعا کریں. تو بس وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ جب پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ اس وقت شان رمضان کا نشریہ دیکھ رہے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو متوجہ کریں اس طرف، تاکہ ہم سب مل کر دعا کریں. میں نے علماء سے یہی سنا ہے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو کسی ایک انسان کی بھی دعا اگر قبول ہو جائے تو اس کے صدقے میں باقی لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپنے حوالے درخواست کروں گا کہ مجھے پلیز اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. صحت و سلامتی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں جسمانی حوالے سے صحت، قلبی اور ذہنی سکون رکھے. یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی جو دعا ہے دائرہ وہ یہ کہ آخرت کے تمام تر مراحل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے انشاءاللہ. ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ہم نے آج زحمت دی ہے عالم اسلام کے ظاہر مشہور و معروف عالم دین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور جب وہ بولتے ہیں تو ہم سب سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سب ان کو سننا چاہتے ہیں. جب وہ دعا کرواتے ہیں تو سب کے جو ہے وہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں. میری مراد ہے جناب قبلہ علامہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ، تاکہ شب قدر کی ان ساتوں میں، ان گھڑیوں میں دعا کروا سکیں. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح شفقت فرمائی اور آپ نے وقت نکالا. مولانا صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بادامی صاحب اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے. اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں نفع نصیب فرمائے اور پوری امت پر، انسانیت پر رحم فرمائے، اور یہ آئی ہوئی وبا کو اپنے فضل سے ٹال دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور مولانا صاحب اس سے پہلے میں ایک تو یہ کہ بہت آپ کو مطلب مبارکباد بھی، آپ نے جو اپنا ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے، میرا خیال ہے بہت اچھی ایک رسم ہے، ایک ریت ہے کہ وہ جو آپ نے بینڈ کے حوالے سے، اور یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ حلال رزق میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ. میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، بہت ساری دعائیں. اور مولانا صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے باقاعدہ دعا کی درخواست کروں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی اس شب کے عنوان سے، جو کہ شب 27 رمضان المبارک ہے، اور پھر شب یعنی یوم پاکستان ہے کل 27 رمضان المبارک، تو ویسے بھی جو ہے وہ لوگ ابھی وبا کے حوالے سے اور سب ایک مضطرب بھی ہیں. تو میں پہلے چاہوں گا آپ آج کی اس شب کے عنوان سے، وطن عزیز کے حوالے سے آپ پہلے اس پر کچھ گفتگو فرمائیے گا، اور پھر ہم اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف آتے ہیں. مولانا صاحب جی. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے، 21، 23، 25، 27، 29. اگر سارے ملک کے لوگ 4 باتوں پہ عمل کر لیں تو یہ خطہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا. اور وہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں کر لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. صدق و حدیث، ایک ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا ملک کس قدر جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے امانت کی حفاظت کرو. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کس قدر ہمارے تجارت دھوکے پر چلی گئی ہے. تیسرا فرمایا حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بناؤ. اور بد اخلاقی کے مناظر بھی چاروں طرف ہمارے سامنے ہیں. چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. رزق حلال ایسا بابرکت عمل ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے حلال کماتا ہے اور تھک جاتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
رزق حلال اتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں کہ ہمارے ریڑھی والے سے لے کر بڑے سے بڑا تاجر وہ حلال کی احتیاط نہیں کرتا، بس اس کی یہ ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے، وہ حرام سے آئے، وہ حلال سے آئے، وہ جہاں سے مرضی آئے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ ان چار چیزوں کے نہ ہونے نے ہمارے ملک کو لپیٹ میں لیا، اور پوری دنیا لپیٹ میں آئی ہے وبا میں نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ ویکسین اور یہ ماسک، یہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ ویکسین بھی چند ہفتوں کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ سے منوانا پڑے گا، اور اللہ سے منوانے کے لیے ہے توبہ، کہ سارا ملک اجتماعی طور پہ توبہ کرے، اپنے کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر توبہ کرے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کو پڑھتا رہے، بغیر گنے پڑھتا رہے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے راستہ نکالتا ہے، ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکالتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میری اپیل ہے، جہاں تک میرے بہن بھائی چھوٹے بڑے بچے بچیاں سنیں گے، وہ استغفر اللہ اس کیفیت کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس کو تسبیح پر نہ گنے، اس کو بس سانس کی طرح ورد بنا لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ آفت اوپر والا ٹالے گا، نیچے والوں سے تو نہیں ٹل سکتی۔ خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط آ گیا۔ مہدی ہارون رشید کا باپ تھا، تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس وقت بارش سے کھیتی ہوتی تھی، بارش بند ہو گئی، لوگ کتے ذبح کر کے کھانے لگے، بلے ذبح کر کے کھانے لگے، اور مہدی بہت غمگین تھا، تو رات کو لیٹا ہوا تھا، تو اس کا غلام اسے دبا رہا تھا، تو اسے کہنے لگا میں بہت اداس ہوں رعایا کے لیے، مجھے کوئی کہانی سناؤ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی جا رہی تھی سفر پہ، تو اپنے بچے کو لائی شیر کے پاس کہ یہ میرا بچہ ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل میں حفاظت کروں گا۔ اس کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، جدھر جاتا وہ کندھے پر ہوتا اور وہ ساتھ چلتا۔ ایک دن عقاب کی نظر پڑی، اس نے جھپٹا مارا، بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ لومڑی آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میرا بچہ کا وہ تو عقاب لے گیا۔ کہنے لگی میں تو آپ کے پاس امانت رکھا تھا۔ کہا بی بی اگر وہ جنگل کی آفت ہوتی تو میں اس سے لڑتا، وہ آسمان کی آفت تھی، میں اس سے کیا لڑ سکتا ہوں۔ تو غلام کہنے لگا امیر المومنین، یہ قحط اگر زمین کی آفت ہے تو آپ اس سے لڑو، اور اگر یہ آسمان والے کی بھیجی ہوئی آفت ہے تو اس کے سامنے جھک جاؤ، وہ راستہ نکال دے گا۔ مہدی اٹھا، وضو کیا، اس زمانے کے بادشاہ بھی کیسے تھے، اور مصلی پہ چڑھ گیا اور سجدے میں سر رکھا، اور اتنا رویا کہ مصلی تر ہو گیا۔ ابھی وہ مصلی سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ بادل گھٹا، بارش گھنگور گھٹا، موسلادھار بارش، اس ساری عباسی سلطنت میں جل تھل ہو گیا، اور سارا قحط ایک رات میں وہ خوشحالی میں تبدیل ہو گیا۔ تو ہمیں ہمارے ملک نہیں، پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے مصلوں کو جل تھل کریں، اپنے آنسوؤں کا پانی پلائیں زمین کو، تو پھر آسمان والا امن کا پانی ہمیں پلائے گا اور اس آفت کو لے جائے گا۔ اس کا علاج نہ ویکسین ہے اور نہ یہ ماسک ہیں، اس کا علاج اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ باقی رہی شب قدر کی بات، تو قرآن نے اس کو عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لفظ قدر کے جتنے معانی میں استعمال ہوتا ہے سارے اس چھوٹی سی صورت میں بیان کیے۔ قدر قیمت کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی قیمت بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ
اس لیلۃ القدر کی قیمت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ مہنگی ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات کا جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے، برابر نہیں ہے، زیادہ ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں عظمت کو، بلندی کو۔ تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یہ اتنی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں آسمان کے فرشتے اترتے ہیں اور ساتھ جبریل بھی اترتا ہے، تو عظمت کے معنی بیان کر دیا۔ پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، فقدر علیہ رزقہ، تو تنزل الملائکۃ والروح، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین میں جگہ نہیں بچتی، اتنے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں۔ پھر قدر کہتے ہیں ٹائم کو، مسافت کو، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ جو شب قدر ہے اس کا ٹائم سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ہے۔ تو قربان جائیں قرآن کی فصاحت پر کہ قدر کے جتنے معنی بن سکتے تھے سارے اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ ہوا یوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 انبیاء تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ پریشان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اس پر اللہ نے اس امت کی دلجوئی کے لیے، اس امت سے اللہ کو بہت پیار ہے اپنے حبیب کی وجہ سے، یہ صورت اتاری کہ چلو ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، وہ جاگ لو تو ہم آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اجر دیں گے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ زیادہ ہوگا ہر ایک کی رات کے گزارنے پر، کس نے کیسی رات گزاری اس کے مطابق وہ زیادتی ہوتی چلی جائے گی، ہوتی چلی جائے گی، اس کی کوئی حد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں فرمائی۔ تو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا، اور اس رات کو اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا، گناہوں کی بخشش کے لیے رکھا۔ اس رات جبریل جب سارے فرشتوں کو لے کر اترتے ہیں، تو اس کے بعد جب صبح صادق ہوتی ہے تو سب فرشتے جبریل کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے ساتھ کیا کیا۔ تو جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ نے امت محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بہتر معاملہ کیا اور ان کے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن 4 آدمیوں کی بخشش کو پینڈنگ کر دیا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کی ہو نہیں سکتی، پینڈنگ ہو گئی ہے، ڈیٹ پڑ گئی ہے۔ جیسے یہ فیصلے کے دن جاتے ہیں تو جج ڈیٹ ڈال دیتا ہے، ان کی ڈیٹ پڑ گئی ہے، اگر وہ یہ چند کام چھوڑ دیں گے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوئی؟ تو فرماتا ہے ایک شراب پینے والا، مستقل شرابی، اس کی بخشش کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے۔ دوسرا عاقل لوالدیہ ہے، ایک ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان، ایک ہوتا ہے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا جو ساری حدیں پار کر جاتا ہے۔ تو یہاں آگ کا لفظ ہے، آگ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کاغذ کے پرزے پرزے کر کے پھینک دو۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک ایسا ہے کہ ان کے دل کے بخیے ادھیڑ دیے ہیں اور ان کو پرزے پرزے کر کے کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہوا میں اڑا دیا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے کینہ پالتا ہے، نفرت پالتا ہے، بغض پالتا ہے، اور اسے نقصان پہنچانے کی اسکیمیں بناتا رہتا ہے کہ مجھے موقع ملا تو میں اس کا ستیہ ناش کر دوں گا، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو خون کے رشتوں سے لڑتا بھڑتا ہے، کبھی لڑائیاں کرتا ہے، کبھی کیس کرتا ہے، کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر، جو خونی رشتوں پر لڑتا رہتا ہے، یہ 4 آدمیوں کا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے۔ شرابی توبہ کر لے فوراً معاف، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کے پاؤں پڑ کے معافی مانگ لے، وہ معاف کر دیں فوراً معاف، اور دل میں نفرت کینہ پالنے والا اپنے دل کو دھو دے فوراً معاف، اور رشتہ داروں سے لڑنے والا جا کے صلح کر لے فوراً معاف۔ تو اس رات میں سب کی معافی ہوتی ہے سوائے ان 4 آدمیوں کے۔ میرے بھائیو،
اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے ہم اتنی بڑی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں، یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ برکتوں والی رات ہے جس میں سب بخشے جاتے ہیں سوائے ان 4 عادات، بری عادات والوں کے۔ تو میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن کوئی ہو تو وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرا بندہ تو میں جاگیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، نفل پڑھیں، دعا کریں، استغفار پڑھیں، اور جس کے بارے میں دل میں کوئی کمی کجی اس کو معاف کریں، جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی اس سے معافی مانگیں، پھر اس رات کی پوری برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ اچھا موسا میں چاہوں گا کہ اب ظاہر وقت دعا ہے اور شب قدر ہے ممکنہ، تو اور ظاہر دل لوگوں کے بڑے اداس بھی ہیں، مغموم بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں، وبا کا دور ہے، ہر اعتبار سے ذرا پریشانی اور مایوسی کا عالم پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہے، تنگی رزق کے حوالے سے بھی، وبا کے اعتبار سے بھی۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ سب دستے دعا بلند کیے ہوئے ہیں تو دعا کروائے گا مصعب۔ میں نے رزق کے لیے تو ایک بات اللہ کے نبی کی بتا دی کہ جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے اور بس اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کرتا ہے، اللہ اس کو تنگی سے راستہ دیتا ہے، مصیبت اس کی ٹال دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو خواب و خیال بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو استغفار کی کثرت کی جائے، دوسرا اپنے دلوں کو صاف کیا جائے اور اپنے دلوں میں کسی کی نفرت نہ ہو۔ باقی یہ وبا ہے اس کا بھی میں نے سنایا کہ یہ آسمان والے کی طرف سے آئی ہوئی آفت ہے، اسے زمین کی ویکسینیں نہیں روک سکیں گی، یہ آسمان والا ہی روکے گا، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے اور مسجدوں میں جانا ہے، نمازوں کو پڑھنا ہے، نمازوں کا اہتمام فرمائیں۔ رمضان میں لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر سارا سال چھوڑ دیتے ہیں، تو نماز کا اہتمام فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت رمضان میں ہوتی ہے پھر سارا سال چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ کچھ قرآن کا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمے سے پڑھیں اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں۔ باقی زندگی کسی کی بھی قابل اتباع نہیں ہے اور کسی کی زندگی حجت نہیں ہے، صرف میرے نبی کی زندگی حجت ہے، اس کو آپ پڑھیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ اردو میں قرآن کے ترجمے بے شمار ہیں، جو آپ کو پسند ہو وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ۔ اللہم انت ربنا ونحن عبادک، انت ربنا ونحن عبیدک، انت ربنا وانت خلقتنا وقدرتنا وسويتنا وهديتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا أنت الأعلى الأعز الأكرم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے، کمزور مخلوق آج ایک بڑی آفت میں مبتلا ہیں جو تیری طرف سے آئی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو الٹا کے رکھ دیا ہے۔ یا اللہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی حل نہیں، یا اللہ صرف تیرے سامنے فریاد ہے۔ آج تیرے مسلم نان مسلم سب میرے مالک انتہائی مشکل کا شکار ہیں۔ یا اللہ تو اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم ہے، میرے مالک تیرا رحم تو سب کے لیے ہے میرے مولا۔ یا اللہ دریا میں سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں پر بھی تیرا رحم، رینگنے والے سانپوں پر تیرا رحم ہے، دھاڑنے والے شیروں پر، پیڑیوں پر بھی تیرا رحم ہے۔ رحمتک وسعت کل شیء، یا اللہ تیرا اپنا فرمان ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے۔ ہم تیرے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، تیری رحمت کے طرفگار،
اس آفت کو ہم سے دور کر دے یا اللہ۔ ہم بے بس ہو گئے، ہماری ہمتیں جواب دے گئی، ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے، ہم مایوسیوں کا شکار ہو گئے ہیں، چاروں طرف لاشوں کے انبار ہیں میرے مالک۔ ہمارے پڑوسی ملک میں سڑکوں پہ لوگوں کی میتیں پڑی ہیں، اور یا اللہ علاج کی کوئی شکل نہیں ہے میرے مالک۔ ہماری فریاد ہے یا اللہ، اس مبارک رات میں یا اللہ تو اپنا فضل فرما دے اور اس وبا کو واپس لینے کا فیصلہ فرما دے یا اللہ۔ تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا، ساری دنیا ویکسین بنا لے میرے مالک، ماسک چڑھا لے، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اصل تیرا فیصلہ ہے، تو اپنا فیصلہ اس وبا کا یا اللہ اس کو واپس لینے کا فیصلہ فرما دے۔ جن گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے ہمارے وہ گناہ معاف کر دے۔ میں توبہ کرتا ہوں اور پوری امت کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، پورے پاکستان والوں کی طرف سے توبہ کرتا ہوں، پوری امت جہاں جہاں آباد ہے سب کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے انسان بطور انسان، وہ مسلم و نان مسلم تیرے بندے ہیں، مصیبت میں گرفتار ہیں، دکھی ہیں یا اللہ۔ دکھ میں ہر ایک تجھے ہی پکارتا ہے، جو تجھے نہیں مانتے وہ بھی تجھے ہی پکارتے ہیں یا اللہ۔ ہماری پکار، ہماری فریاد کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے، اے زمین و آسمان کے دروازے ہماری فریاد کے لیے کھل جاؤ، اے سات آسمان کے دروازے ہماری فریاد کے لیے کھل جاؤ، اے عرش تو بھی اپنے دروازے کھول دے اور اللہ تک ہماری فریاد پہنچنے دے، ہمارا رونا دھونا پہنچنے دے، ہماری فریادیں پہنچنے دے۔ اے ملائکہ فرشتوں جو اس مجلس میں موجود ہو، تم بھی ہمارے ساتھ چند آنسو بہا دو امت محمد کے لیے، انسانیت کے لیے، اور ہمارا رونا اللہ کی بارگاہ میں جا کے پہنچا دے، ہماری طرف سے سفارش کر دے یا اللہ۔ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یا اللہ یہ وبا کا ہے، دل اداس ہیں، غمگین ہیں، نا امیدی ہے، مایوسی، لیکن تیری رحمت کا ایک جھونکا آ گیا تو ہر شے درست ہو جائے گی۔ اس مصیبت کو ٹال دے، ہماری مایوسی کو آس میں بدل دے، ہمارے غم کو خوشی میں بدل دے، ہمارے دکھ کو سکھ میں بدل دے، ہمارے خوف کو امن میں بدل دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے دیس کی حفاظت فرما، تمام دنیا انسانیت پر اپنا رحم فرما، تمام دنیا انسانیت پر اپنا رحم فرما، امت محمد جہاں جہاں آباد ہے سب پر اپنا رحم فرما، حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم۔ یا رب میں گناہ گار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شر یا رب تیرے کرم، تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیری عطا، تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ،